سب سے پہلے مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں تمام عزیز بہن بھائیوں کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ اور میں شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ ہمارا خداوند لا تبدیل خدا، وہ ہرگز تبدیل نہیں ہوتا اور وہ یکساں ہے، اور اس نے ہمیں اپنے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے لیے بلا لیا۔ میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمارے ساتھ ہے، اور جو بھی یسوع مسیح کے نام اس کی حضوری میں آتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے۔ جس طرح کہ وہ مصرف بیٹے کے لیے اپنی باہوں کو پھیلا دیتا ہے، اسی طرح یسوع مسیح میں جو بھی شخص بھلے ہی وہ جیسا بھی ہو، جب وہ اپنے خدا کے پاس جاتا ہے وہ اپنی باہوں کو پھیلا کر اسے بغل گیر کرتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا محبت اور وہ ہرگز تبدیل نہیں ہوتا۔ اور آج وقت ضائع کیے بنا، کیونکہ میں نے لاسٹ ویک مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ میں 50 منٹ تک بولتا رہا، وہ اتنا زیادہ سننا صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم کتاب مقدس کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں۔ آج جس کتاب کو میں نے زیر بحث لا رہا ہوں وہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ بھائی سیمول مجھ سے زیادہ اچھے طور پہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن میں بھی کچھ آج جانا کوشش کر رہا ہوں، لہٰذا قبول کیجئے گا۔ رومیو کا خط اس کا 9واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک اس کو دیکھیں گے۔ میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں، میں اپنی اینک اپنے پاس رکھنا بھول گیا تھا، تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس کی تلاوت میں کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ پس کیا تعجب ہے اگر خدا اپنا غضب ظاہر کرنے اور اپنی قدرت آشکارا کرنے کے ارادہ سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا، اور یہ اس لیے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت رحم کے برتنوں کے ذریعہ آشکارا کرے جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار، یعنی ہمارے ذریعے سے جن کو اس نے نہ فقط یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں میں سے بھی بلایا۔ چنانچہ ہوسیہ کی کتاب میں خدا یوں فرماتا ہے کہ جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا، اور جو میری پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا۔ اور ایسا ہوگا جس جگہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں ہو، اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا باعث سے برکت۔ ہم چونکہ اس ٹائم جتنے بھی زوم کے اوپر موجود ہیں ہم خدمت کے میدان میں ہیں، اور میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں رومیو کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں یا رومیو کے خط کے بارے میں تحمید باندھوں، لہذا ہم جو ہمارا پوائنٹ ہے ڈائریکٹلی اس کی طرف آ جاتے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کو بیان کروں، ہمیں اس کے پچھلے 2 ابواب کو دیکھنا نہایت موضوع ہوگا۔
اگر ہم 7ویں باب کے اندر پالوس رسول کی اس تحریر کا بغور جائزہ لیں تو پالوس رسول پہلے بدن کا ذکر کرتا کہ میں بدن میں ہوں، اور 8ویں باب میں وہ خداون یسوع مسیح کی خوشخبری پیش کر کہ اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ 9ویں باب کے اندر آ کر وہ قوموں کا ذکر کرتا اور خدا کے جلال کی خوشخبری نہ صرف یہودیوں بلکہ غیر اقوام تک پہنچاتا ہے کہ جو جلال خداوند خدا ظاہر کرنا چاہتا تھا وہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ خزانے کی تلاش۔ خزانہ جس کو میں خزانے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں وہ خدا کا جلال۔ ہماری دانست میں، ہمارے سوچ و فکر اور گمان کے اندر خزانہ مختلف نوعیت کا ہو، لیکن پالوس رسول اس طرح بیان کرتا ہے کہ ہمارے برتنوں کے اندر، جو مٹی کے برتن، خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں پیشتر سے چن لیا، لیکن خزانہ اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک آپ اس کی تلاش نہ کریں۔ یہ ایک بڑا گہرا سا موضوع ہے، اور اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے، اس کی تمہید کو باندھنے کے لیے مجھے کافی وقت درکار ہے۔ چھوٹے وقت میں اس کو زیادہ طور پہ میں بیان نہیں کر، لیکن میں آپ کے سامنے ایک قصہ شیئر کروں۔ آپ سب اس واقعے سے واقف ہیں کہ قضات کی کتاب کے غالباً 16ویں باب، سمسون دلیلہ کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور وہ عورت اس سے اس کی تمام تر باتوں کو جاننا چاہتی ہے کہ تیری قوت کے خزانے کا راز کیا۔ سمسون چونکہ جانتا تھا کہ یہ خزانہ جو میرے اندر قوت کا خزانہ ہے خدا کی دین ہے، اور یہ میرے بالوں کے اندر 7 لٹوں کے اندر ہے، اس نے اس کو چھپانے کی کوشش کی، اور لیکن دلیلہ بضد ہونے کے باعث اس سے اس راز کو اگلوانے میں کامیاب ہو گئی، اور وہ خزانہ اس سے چھن گیا۔ جب اس کی 7 لٹیں اس کے سر سے جدا ہوئیں، اس کے سر پہ اس طرح پھرا، خدا کی قدرت، خدا کا جلال، خدا کی روح، خدا کا زور سمسون سے جدا ہو۔ یہ اتنا کوئی اس کے کمپیریٹیولی میچ نہیں کرتا، لیکن میں جو چیز آپ کے اوپر ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم غضب کے لیے تیار ہو۔ خداوند خدا نے آدم اور حوا کو حکم دیا تھا کہ جس روز تو وہ پھل کھائے گا سو تو مر جائے۔ انہوں نے وہ پھل کھایا اور ویسے ہی ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آدم 930 برس تک جیتا رہا، اس کی عمر 930 برس، پھل کھانے کے باوجود وہ نہیں مرا۔ حقیقت میں خدا کی حضوری اس سے دور ہو گئی، خدا کی شراکت اس سے دور ہو گئی، اور وہ مر گیا۔ پالوس رسول جو راز ہم پر عیاں کر رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہوئے بھی شاید نہیں دیکھ پاتے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیسی خدا کی قدرت اور اس کا جلال ہمارے بدنوں میں سے ظاہر ہونا چاہتا ہے، لیکن ہم
اس خزانے کو، اس جلال کو، اس نور کو، اور وہ قدرت جو خدا کی طرف سے ہمارے بدنوں میں سے ظاہر ہونا چاہتی ہے، ہم اسے موقع نہیں دیتے۔ جب تک برتن ٹوٹتا نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہوگا کہ اس برتن میں کیا ہے۔ وہ ٹائٹلی کنسیلڈ ہوتا ہے، وہ ڈھکا ہوتا ہے۔ جب آپ اس برتن کو خالی کریں گے تو پھر پتا چلے گا جی اس کے اندر یہ ہے، اس چیز سے بھرا ہوا۔ اسی لیے یسوع مسیح کہتا ہے کہ جس برتن چیز سے بھرا ہوتا ہے اس میں سے وہی نہیں۔ لیکن پالوس رسول ہم پر عیاں کرتا ہے، نہ صرف یہودیوں پر بلکہ غیر اقوام پر بھی، کہ ہم تمام کے تمام غضب کے لیے تیار۔ خدا نے ہمیں پیدا کیا، اور یقیناً اسی نے ہمیں ہمارے ماں کے پیٹ میں ترتیب دیا، کیونکہ ہر ایک مخلوق، ہر ایک چیز دیکھی اندیکھی اسی کے وسیلے اور اسی کے لیے پیدا ہوئی۔ لیکن جو اپنی راہوں کو تلاش نہیں کرتا وہ غضب میں چلے جاتا۔ اب رومیوں کی کلیسیا میں بہت زیادہ انفلوئنس یہودیوں کا، جو کلیسیا اس وقت ترتیب آئی تھی اس کے اندر زیادہ تر یہودی انفلوئنس تھا، اور انہی تمام باتوں کو ڈسکس کرتے ہوئے 9ویں باب پر پہنچ کر پالوس رسول ان چیزوں کو کھول رہا ہے۔ زیادہ طور 7ویں، 8ویں اور 9ویں باب میں یہ تمام باتوں کو اس نے عیاں کر دی کہ یہ تمام تر پیٹرن چل کیا رہا، خدا کے عجائب اور خدا کے کلام کی وہ گہرے بھید اور تمام تر مکاشفات وہ ان باب کے اندر فراہم کر۔ اور وہ جیسے کہ ہم نے پہلی آیت جو پڑھی 22ویں آیت، اس میں یوں کہتا ہے، بس کیا تعجب ہے اگر خدا اپنا غضب ظاہر کرنے اور اپنی قدرت آشکارا کرنے کے ارادہ سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا۔ اب ایک جو بات وہ یہودیوں پہ ظاہر کر رہا ہے، یہودی کہتے تھے کہ تم مرو گے ہم جیئیں گے، ہم خدا کی قوم ہے اور تم قوموں میں سے کوئی قوم ہی نہیں۔ یہ ایک بہت بھاری کنسپٹ یا ان کے اندر ایک ٹریڈیشن قائم کہ وہ اور کسی قوم کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ اور کسی انسان کو جس کا تعلق یہودیوں میں سے نہیں تھا اور جن کا تعلق خدا سے ناواقف تھا، ان کو کیڑا مکوڑا سمجھتے۔ اب چونکہ وہ کلیسیا کے اندر شامل ہو چکے ہیں جس میں یہودی بھی اور غیر اقوام بھی شامل ہیں، ان کو کہتا ہے کہ تمام غضب کے لیے تیار، بھلے ہم یہودی ہوں، بھلے ہم کسی اور غیر اقوام کے ساتھ تعلق رکھیں۔ یہ خدا کا تحمل ہے جو آج تک ہمیں بچائے ہوئے۔ لیکن وہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ بات آگے چل کر یوں بیان کرتا ہے اور کھولتا ہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت رحم کے برتنوں کے ذریعہ سے آشکارا کرے، جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار۔ ہمیں ان باتوں کا علم نہیں تھا۔ کوئی شخص کسی عمر کے حصے میں آ کے مسیح یسوع کے ایمان کے اندر شمولیت لے کر آتا ہے، اور کوئی عمر کے آخری حصے میں اور کوئی عمر کے ابتدائی حصوں میں ہی خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو سربجود کر دیتا۔ لیکن ہم تمام تر جو مسیح یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے ہونے کا اقرار کرتے ہیں،
خدا باپ نے ہمیں پہلے سے اسی لیے تیار کیا ہے کہ خدا کا جلال ہمارے برتنوں میں سے ظاہر ہو. اگر وہ جلال ہمارے برتنوں میں سے ظاہر نہیں ہو رہا تو ہم اپنی بلاہٹ کو بھول چکے. اگر ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی. سمسون نے دلیلہ کو اپنا راز بتا دیا. وہ شاید سمجھا کہ اس کو بتانے سے کیا ہو. وہ سمجھتا تھا کہ میں کافی تناور ہوں, شاید میرا زور مجھ سے نہ جائے گا. لیکن اس کا خزانہ جو اس کی قوت خدا کے حکم کو پامال کرنے کے ساتھ ہی اس سے جدا ہو. صرف بال تھے. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. بالوں میں طاقت کس طرح. یہ ہم کچھ ڈرامے دیکھتے تھے وہ بچپن میں, پی ٹی وی پہ لگتے تھے. وہ ایک طوطے کے اندر کسی جادوگر کی جان ہوتی ہے, نام مجھے نہیں یاد, سامری جادوگر تھا یا کچھ اسی طرح. لیکن سمسون کی طاقت اس کے بالوں میں, اس کے ساتھ لٹوں میں. پالوس رسول ہمیں یہ بیان کر رہا ہے کہ ہمارے برتن, ہمارے بدن غضب کے لیے تیار. ہمارے اندر زندگی کوئی نہیں, لیکن یہ خدا کا خاص تحمل اور رحم ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا تاکہ اس کا جلال اور رحم ہمارے رحم کے برتنوں میں سے ظاہر ہو. ہم وہ برتن ہیں جن پر رحم ہوا ہے, جن کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کو صلیب پر قربان کیا. اگر میں اس کے جلال کو ظاہر کرنا چاہتا اور میں اس بات کا ارادہ کرتے ہوئے کہ خداوند کا جلال میری زندگی سے ظاہر ہو, کیونکہ اس نے مجھے اسی لیے چنا ہے اور اسی لیے یسوع کے لہو سے دھویا ہے, تو وہ کس طرح ظاہر ہو. کوشچن تو یہ ہے, اور یہی مین کوشچن ہے. اس کے اوپر غور کرنا ضروری. جیسا کہ پالوس رسول دوسرے کرنتھیوں کے خط کے 13ویں باب میں کہتا ہے کہ اپنے آپ کو جانچو اور پرکھو, آیا ایمان پر ہو یا نہیں, مسیح تم میں ہے یا نہیں, ورنہ نامقبول ہے. اگر ہم اپنے عقائد, اپنے ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خدا کی پرستش, ہم عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر خدا کی حضوری میں پیش کرتے ہیں, بہت اچھی بات. لیکن اس برتن کے اندر خزانہ ہونا ضرور ہے. اگر برتن کے اندر خزانہ ہی نہیں تو پھر آپ منتخب نہیں ہوں گے. سمسون طاقتور تھا کیونکہ خدا کا روح اس کے ساتھ تھا. وہ ماں کے پیٹ میں ہی سے نذیر تھا تاکہ وہ فلسطینیوں سے بنی اسرائیلیوں کو الگ کرے. یہاں پر پالوس ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ ہم تو پہلے سے منتخب, اور ان برتنوں میں سے خدا کا جلال ظاہر ہو. تھوڑا سا میں سمجھ رہا ہوں کہ ڈیفیکلٹ بات ہو رہی ہے, تو کائنڈلی تھوڑا سا کوآپریٹ کیجئے گا اس پوائنٹ کو سمجھنے. خدا نے اپنا روح سمسون پہ نازل کیا تھا. سمسون کے بدن کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی. جب اس کا وعدہ اس سے جدا ہوا, جو اس کے ساتھ لٹیں اس کے سر پہ تھی اس سے جدا ہو گئیں,
تو شمشون ایک عام معمولی انسان، اس کی آنکھیں نکال دی گئیں اور وہ ایک عام معمولی قیدی کی طرح چکی پیستا رہا. لیکن جب وعدہ پھر سے ری انسٹیٹ ہوا، دوبارہ سے اس کے بال بڑھنے لگے اور وہ بال لٹوں کے برابر ہو گئے، وہ اتنے لمبے ہو گئے کہ لٹیں بن سکیں. خدا کا وعدہ پھر سے اس میں سے جاری ہو گیا. اس نے دعا کی کہ اب کہ مجھے تو قوت دے. اس نے گریہ زاری کی. پھر کہیں جا کر خدا کا روح اس پر نازل ہوا، خود بھی مر گیا اور 3000 عمرہ کو بھی لے مرا. پالوس رسول یہی بات ہم سے کر رہا ہے کہ ہم غضب کے برتن ہیں، لیکن ہمارے لیے ہی خدا نے تحمل کیا اور ہمیں ہی پہلے سے مقرر کر دیا کہ ہمارے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو. لیکن ابھی تک ہم اس جلال کو دیکھتے نہیں. وہ جلال ہے کیا؟ میں جب مسیح یسوع کی زمینی خدمت اور اس کے طرز زندگی کے اوپر غور کرتا ہوں تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. اور تعجب اس بات پر ہوتا ہے یسوع مسیح کر رہا ہے، اور جس بات کا وہ جواب دے رہا ہے وہ ویسی بات نہیں ہے جیسا سوال پوچھا گیا. لوگ اسے سوال کچھ پوچھتے ہیں، جواب آگے سے کچھ اور ملتا ہے، جو سمجھنے سے لوگ قاصر ہیں. اسی طرح جب ہم اپنے دماغ کے اندر بہت سارے کوسچنز رکھ کر خدا کے کلام کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں، ہمیں جواب نہیں ملتا. جب ہماری سوچ ہمارے دماغ کے اندر ہے اور جب ہمارے بدن کی قوت ہمارے دماغ کے اوپر، ذہن کے اوپر غالب ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے. جس طرح کہ مسیح یسوع کی زمینی زندگی میں بہت سارے لوگ اس سے سوال پوچھتے تھے، اور میں جب اناجیل مبارکہ کا تجزیہ کرتا ہوں تو بہت سارے کوسچنز کا آنسر بڑا مختلف نوعیت کا ہے، جو شاید ایک عام شخص کو جو کلام مقدس کی گہرائیوں سے ناواقف نہ سمجھ پائے. یہاں تک کہ نیکودیمس جیسا سردار جو اسرائیلیوں کا سردار تھا اور استاد، وہ مسیح یسوع کی باتوں کا نہ سمجھ پایا. اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو استاد ہو کر نہیں جانتا ان باتوں. اس کی وجوہات کیونکہ بنی اسرائیلی اس وقت بھی زمینی مسیح کو ڈھونڈ رہے تھے جو انہیں رومیوں سے آزاد کرے اور 1000 سالہ بادشاہ قائم کرے. سوچ ان کی یہی تھی. پالوس رسول یہ تمام تر باتیں یہودیوں اور غیر قوموں کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ ہم تمام کے تمام غضب کے فرزند تھے. خدا کے تحمل کے باعث ہم پر رحم ہوا ہے اور ہمارے رحم کے برتنوں میں سے یہ خزانہ ظاہر ہونے کو. لیکن خزانہ ظاہر کیسے ہو جب ہم اپنی سوچ نہیں بلکہ مسیح یسوع کی سوچ کے مطابق کلام مقدس کے اوپر غور و خوض اور عمل کرتے. بعض اوقات میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا. بعض اوقات ایسے مواقع بھی زندگی کے اندر درپیش آ جاتے ہیں جہاں پر مجھے بھی کہنا پڑ جاتا ہے کہ کلام اپنی جگہ اور دنیا، اور وہاں پر مجھے علم ہوتا ہے اور اس سچائی کا اندازہ ہوتا ہے کہ
वाकई ही खुदा सच्चा और सादक, और मुझे शर्मिंदगी और पशेमानी होती। मैं केहो जा खादम, बड़ी एक अजीबो गरीब कैफियत है। खुदा का बंदा पालूस रसूल आगे नबियों की नबूवतें भी बयान करता। उसिया नबी की मार्फत लिखी गई किताब में तमाम तर नबूवतें जो उसमें मौजूद हैं, गैर कौमों के ताल्लुक से खुदावन खुदा फरमाता है कि जिनको कहा गया था कि तुम मेरे नहीं वही बेटे कहलाएंगे। अब इस नबूवत के ताल्लुक से जब मैं गौर और इसकी तालीमी और थियोलॉजिकल बैकग्राउंड को देखता हूं, तो तमाम तर गैर कौमों से खुदा ने कह दिया था कि तुम मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन फिर कहता कि वो मेरे बेटे कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? कि जो पहले से ही चुने गए, और जो पहले से ही चुने गए हैं उनको अपनी बुलाहट की पहचान नहीं, और उस बुलाहट के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने की कोशिश नहीं करते, उनकी लिटें भी कट जाती, उनका जोर भी उनसे जाता रहता। आजकल एक, इसे मैं फितरती अमल नहीं कहूंगा, इसे मैं फिनोमेना कहूंगा। और ये फिनोमेना, तर्ज अमल जो आजकल चल रहा है, ये करीबन 80-90 साल, उससे पहले काफी लोग स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे जो अपने अकायद के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर। आजकल जो फिनोमेना चल रहा है, वंस यू आर सेव्ड यू आर ऑलवेज सेव। खुदा का रूह शमसून के ऊपर जोर से आ ठहरता था। खुदा के वादे से जुदा होने के बाद वो भी नहीं बचा। पलूस रसूल भी यही कह रहा है कि हम गजब के लिए तैयार हुए थे, वो बर्तन हैं जो गजब के लिए तैयार हुए, लेकिन खुदा के तहम्मुल के बायस खुदा का जलाल हमारे बदनों में से जाहिर होना चाहता है, हुआ चाहता है, लेकिन जब वो जलाल जाहिर नहीं हुआ तो फिर हम वो बर्तन नहीं। भले ही हम गैर अक़वाम में से थे, भले ही हम इस बात का कसद करते और इस बात का कामिल यकीन रखते कि खुदावन खुदा हमारा बाप है, भाई आज मैंने ना जो तैयारी की थी वो इज़ीकियल 47, तो इन बिटवीन कुछ ये आमद होगी। तो असल में मेरी अप्रोच के, या मेरा सोचना, या मेरे विजन ये, कि जब आप स्कूल में जाते हैं तब आप स्टूडेंट हैं, तब आपका मेयारे जिंदगी स्कूल गोवर्स के मुताबिक होना चाहिए। आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप तालीम की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं, खेल कूद पे भी तवज्जो देते हैं, और मुख्तलिफ नौयत की बातों के अंदर भी शमूलियत रखते हैं। इसी तरह जिस भी फील्ड के लोगों को आप देख लें, उनका तर्ज अमल, तर्ज जिंदगी इकदार के साथ मुमासलत रखते, और पालूस रसूल कहता है कि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे।
کسی بھی گھر کے اندر آپ چلے جائیں اور جب آپ ان کے ماں باپ سے ملیں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا ان کے بچوں کا، آپ نہ بھی جانتے ہوں آپ کہیں گے یہ آپ کے بچے، کیونکہ آپ ان کے ماں باپ سے واقفیت رکھتے، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ اور ہم جب مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا باپ کے بیٹے کہلائیں گے، وہ اس وقت کہلائیں گے جب مسیح یسوع کی شبیہ اور صورت، اس کا مزاج اور کردار ہماری زندگی میں سے ظاہر ہو۔ اور بھائی اس میں بھائی سیمول میں آپ کو سچی سچی بات بتا رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور کوئی اس کے اندر جھوٹ کا عنصر نہیں۔ اس بات کہ جب میں کلام مقدس کے اوپر غور کر رہا ہوتا ہوں اور اپنی زندگی پر غور کر رہا ہوتا تو میرے پاس رونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میرے پاس یہ بھی زور نہیں ہوتا کہ میں کہیں پہ جا کے کہوں کہ میں کلام سنانے والا ہوں۔ میرے پاس یہ بھی قوت نہیں ہوتی کہ میں کہوں کہ آؤ میرے پاس میں تمہارے لیے دعا کروں، کیونکہ جو امیج نیا عہد نامہ ہمیں دکھاتا ہے وہ نبیوں سے بھی اتم، وہ ایک ایسا امیج ہمیں دکھاتا ہے، ایک ایسا آئینہ دکھاتا ہے جو یسوع مسیح کی شبیہ میں ڈھلا ہو۔ یسوع مسیح کی حضوری، پاک روح کی معموری اس برتن کے اندر سے مکمل طور پر ویزیبل ہے، ظاہر ہو رہی ہے، جو جہاں پر جاتا ہے زندگی کی ندیاں اس میں سے جاری ہو جاتی، جیسے کہ پالوس اور سلاس گزرتے تھے ان کا سایہ پڑتا تھا تو مار اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ یسوع مسیح ان میں تھے۔ اور میں نے یہ میسج ایک اور جگہ پہ بھی سنا، اور پاکستان نہیں تھا، میں نے یہ آن لائن سنا، ایک ویسٹرن خادم تھا، وہ اس کلام کو سنا رہا تھا اور بڑے خوبصورت طریقے سے سنایا اور ساری پازیٹیو باتیں بتائی کہ آپ کیا کر سکتے۔ میں نے سوچا خدا نے تو ہمیں یہ اتھارٹی دے دی، اس نے ہمیں مقرر کر لیا کہ ہم اس کے بیٹے کہلائیں اور اس کا رحم ہمارے رحم کے برتنوں کے وسیلے سے جلال ظاہر ہو، لیکن وہ ہو نہیں رہا۔ آپ نے پازیٹیو باتیں بتا دی، آپ نے وہ بات بتائی، ہو نہیں رہا۔ مین بات تو یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں جی کہ پانی بہ رہا ہے، بچے کو میں نے بتایا کہ جی پانی بہ رہا ہے، پانی بہتا تو اس سے نظر آ رہا ہے، لیکن میں نے اسے بتایا نہیں کہ اوپر سے ٹیپ کو کلوز کرو گے، ٹوٹی نو بند کرو گے تو پانی رکنا بند ہوئے گا۔ ہم تمام کے تمام تر سرمن اورینٹڈ لوگ ہیں، سرمن میں ہمارے جذبات آسمانوں کو چھو جاتے ہیں اور کچھ ہی پل کے بعد ہم زمین پر دڑام سے گرتے، اور ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہم خدا سے کتنے دور، کیونکہ خدا بدنوں پر نہیں بلکہ دلوں پر نگاہ۔ آپ کے دل خداون کے لیے کتنے ترساں ہیں،
दाऊद अपनी जिंदगी के अंदर मसरूफ था जब वो साउल से भागता था, लेकिन उस तमाम तर कश्मकश के दौरान भी उसका दिल खुदावन की तरफ, उसका दिल खुदावन के कलाम से जुदा नहीं हुआ। उसने उसकी शरीयत को अपने दिल में लिख, हमारे इक़दार और अफकार के अंदर बहुत सारा मवाद मुंतशर है। हमें सच्चाई और झूठ की तफरीक वाज़िया तौर पर करना नहीं आता। क्या चीज झूठ से ताल्लुक रखती है और क्या चीज सच्चाई, और सच्चाई सिर्फ और सिर्फ हमारे जिंदा खुदा का कलाम, उसके अलावा कोई सच्चाई नहीं, सब झूठ ही झूठ। भले आप दुनिया के किसी भी इलाके में चले, हम पल भर में मसीही हो जाते और पल भर में दुनियादार हो। जब शिमशोन दुनियादार हुआ तो जोर उससे जाता रहा, और जब जोर चला जाता फिर आप कैदी हो जाते। आपकी आंखें आपके बदन से निकल जाती, आप देखने से कासर हो जाते हैं कि हो क्या रहा। जब आपके पास खुदा का जोर है तो बिना देखे भी आप दुश्मन को हलाक कर देंगे, उसकी तमाम तर बुनियादों को हिला देंगे। लेकिन ये जोर हमारे बदनों में नहीं है, ये हमारे बदन महज मिट्टी के बर्तन हैं, और ये गजब के लिए तैयार हुए थे। जलाल, कुदरत और हशमत हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमारी बदनों के अंदर जाहिर। और जब यीशु मसीह हमारे बदनों के अंदर मौजूद होता है और अपनी कुदरत को अया करता है, यकीन जान लीजिए कि आपके सामने बड़े से बड़ा समंदर हो आपके सामने चाक हो जाएगा, बड़ी से बड़ी पहाड़ी हो वो आपके सामने रेजा रेजा हो जाएगी, क्योंकि उसने आपको इख्तियार दिया है कि जमीन की आखिरी हदों तक मेरे गवाह ठहरो और तमाम तर चीजों के ऊपर गालिब आ। वो शमशोन के ऊपर रू था। पलूस ये जलाल जाहिर कर कि हम गजब के ही फर्जंद, गजब के लिए ही पैदा हुए, लेकिन खुदा के तहम्मल के बायस हमारे बदनों में से जलाल जाहिर। ये मसीह यस्सु का जलाल कि हम हर हाल में रहते हुए भी अपनी निगाहें उस सदाकत की राह पर लगाए रखें जो यस्सु, खुदा के उस अल्टीमेट जलाल को देखने के तालब रहें जो इस दुनिया की निगाहों में समा भी नहीं, जिसके बारे में लोगों को इल्म भी नहीं। काफी अर्सा से चर्च गोवर, मैं चर्च को अटेंड करने वाला, करीबन मैं 12-13 साल की उम्र से मैं रेगुलर चर्च जाने वाला, लेकिन आज जब मैं एक मैच्योर एज के अंदर कदम रख चुका हूं तो मुझे तज्जिया करना कि मैंने क्या सीखा है और लोग क्या सीखे। क्या मेरे कान फर्क है, क्या मेरा दिमाग किसी और चीज का दिमाग। फर्क इतना है कि जिस चीज के साथ आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं,
اس کی زندگی کو پہچانا نہیں۔ مسیح یسوع کے ساتھ محبت کا اظہار یہ ہے کہ آپ اس کے حکموں پر عمل، تب آپ کے بدنوں میں سے خدا باپ کا جلال ظاہر ہو۔ جب دنیا آپ کے برخلاف اٹھ کھڑی، جیسے کہ موسیٰ نے کمان یشوع کے سپرد کی تو خدا نے کہا جیسا میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے ساتھ بھی رہوں گا۔ وہ کہیں پہ متزلزل نہیں ہوا، اس کے کہیں پہ پاؤں نہیں لڑکھڑائے، کیونکہ اس نے تمام تر باتیں اپنے کانوں سے سنی تھی، تمام تر ماجرے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور یسوع مسیح نے کہا میں تمہارے ساتھ، میں کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں۔ اور یسوع مسیح نے یہ بات کہی، میں اس پہ واہ واہ کرتا ہوں، میں ہاللویہ کے نعرے لگاتا ہوں۔ اور جب عین موقع، عین وقت اپنے خداون یسوع مسیح کے جلال کو ظاہر کرنے کا موقع آتا ہے، ہم دنیا کی دور کو تھام لیتے۔ آج سمجھیں کہ وہ خزانے کی تلاش، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عنوان خزانے کی تلاش، لیکن وہ خزانہ جو یسوع مسیح میں ہے وہ میں نے اپنی زندگی کے تعلق سے آپ کو بیان کیا۔ ساری باتیں میں نے آپ کو اپنی زندگی سے سنا۔ میرے اندر گواہی نہیں ہے تو میں خادم کیا؟ بہرحال یہ تمام تر باتیں میں سکھانے کی نوعیت سے، سمجھانے کی نوعیت، ایک خادم ہونے کی نوعیت سے میں پوچھ، ورنہ مجھے کیا، میں نے مر کے اپنی قبر میں چلے جانا، جو مرے گا وہ اپنی قبر میں چلا جائے۔ اس خدمت کو پورا کر رہا ہوں، میں وہ پانی ڈال رہا ہوں، بیج کوئی اور بو رہا ہے، میں پانی دے رہا ہوں، بڑھانا خدا کا، یہ میرا کام نہیں۔ خدا کے کلام کو ہو بہو سچائی کے ساتھ پیش کر۔ میں مانتا ہوں کہ تھیولوجیکلی میں رومیوں کے اس پیسج کو ویسے بیان نہیں کیا جیسے وہ تھیولوجی میں بیان ہوا، یا اس کی تھیولوجیکل ایک سیکوینس نہیں، میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں جو پالوس رسول چاہتا تھا، جو پالوس رسول یہاں کا۔ اسی طرح آج ہم بھی خادم ہوتے بعض اوقات آپے سے باہر ہو، ان باتوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جن باتوں کو پکڑنا مقصود نہیں، کیونکہ وہ باتیں دنیا کے ساتھ تعلق، خداوند کے ساتھ نہیں۔ اگر خداوند کو ہم اپنے بدنوں کے وسیلے سے جلال دینا چاہتے ہیں، اس کی عبادت اور پرستش کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور ہے خزانے کا منبع ہمارے برتن کے اندر موجود، ورنہ وہ جلال ظاہر۔ روح القدس کی حضوری اور معموری
وہاں پر ہی مکمل طور پہ معموری کی حد تک جائے گی جہاں پر معمور کرنے والا موجود ہے. So in the end بات یہاں پر آ کے ٹھہر جاتی کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والا یسوع کو تک صرف تکتے نہیں رہو. یہ دیکھنا وہ ہے جس کو آپ دیکھو اور اسے فالو کرو. وہ آپ کا فوکس پوائنٹ. جس طرح کے کیمرے کو آپ ایک چیز پر فوکس کرتے ہو صرف کیمرہ اسی پہ فوکس کرتا ہے, باقی ساری چیزوں کو بلر کر ارد گرد. ہمارا فوکس پوائنٹ صرف اور صرف یسوع مسیح ہو تاکہ خدا باپ کے تحمل اور جلال ہمارے رحم کے برتنوں سے ظاہر. ادروائز یہ بات مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے اور میں بار بار ہر دفعہ غالباً ہر دفعہ اس لفظ کو استعمال کر دیتا ہوں کہ ورنہ بہت مشکل ہے. خداوند آپ سب کو برکت دیتے ہیں.